یہ بات ہے قرآن کی. اس کتاب میں صرف قصے نہیں، انسانیت کی بقا کا راز ہے. یہ بات ہے اس لہجے کی جو خنجر سے زیادہ گہرا زخم دیتی ہے. تمہاری اوقات میرے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہے. یہ بات ہے ان اشاروں کی جو کسی کا دل چیر دیتی ہے. اس کی شکل دیکھی تھی، بالکل بیوقوف لگ رہا تھا. یہ بات ہے اس پیسے کی، کمڑ کی، جو انسان کو انسان نہیں بلکہ کیڑا سمجھنے پر مجبور کر دیتا ہے. یہ دولت میری طاقت ہے، اس کے سامنے باقی سب کیڑے مکوڑے ہیں. یہ کہانی ہے اس آگ کی جو چمڑی کو نہیں سیدھا دل کو جلاتی ہے. جسم تو سلامت ہے مگر یہ آگ اندر کیوں لگ رہی ہے؟ یہ بات ہے سورہ حمازہ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اکثر ہم نماز میں جلدی جلدی سورہ حمازہ پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کی طرف سے کتنی باری وارننگ ہے. بس یہ فرض پورا ہو جائے، مجھے میٹنگ کے لیے دیر ہو رہی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے کسی کا قتل تو نہیں کیا، چوری تو نہیں کی، بس تھوڑا سا مذاق ہی تو اڑایا تھا، اور اس میں جو عیب تھا وہی تو لوگوں کو بتایا تھا. لیکن کیا وہ صرف مذاق تھا؟ ارے اس کی بات چھوڑو، وہ تو پیدائشی بیوقوف ہے. اور آخر ایسا کیا کیا تھا مکہ کے ان امیر ترین سرداروں نے کہ اللہ نے ان کے لیے خطامہ یعنی کچل دینے والی آگ تیار کی. جانیں گے اس ویڈیو میں آسان طریقے سے. یہ مکہ ہمارا ہے، یہاں ہمارا ہی سکہ چلے گا. سورہ حمازہ مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب مکہ میں کچھ لوگ اپنی دولت کے نشے میں پاگل ہو چکے تھے، خاص طور پر ولید بن مغیرہ، اخناس بن شریک اور امیہ بن خلاف. یہ لوگ مکہ کے امیر ترین سردار تھے. ان کے پاس صرف دولت ہی نہیں تھی بلکہ اثر و رسوخ بھی تھا. لوگ ان کی چال ڈال تک کی نقل کرتے تھے. ان کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بات کرتے تھے. ان کا اصل مسئلہ ان کا ایگو تھا کہ یہ یتیم جس کے پاس نہ دولت ہے نہ فوج، یہ ہمیں سکھائے گا کہ زندگی کیسے گزارنی ہوتی ہے. اس کی جرت کیسے ہوئی ہمارے باپ دادا کے طریقوں پر سوال اٹھانے کی؟ ہم قریش کے سردار ہیں اور وہ ایک یتیم. اسی گمڑ کی وجہ سے یہ لوگ جب مکہ کے بازاروں سے گزرتے اور کوئی غریب مسلمان یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر موجود ہوتے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کو مارتے نہیں تھے بلکہ انہیں ذلیل کرتے تھے. ان کی حرکتیں یہ تھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ پھیرتی تو یہ اپنی آنکھیں مٹکاتے، اپنا چہرہ بگاڑتے، انگلیوں سے اشارہ کرتے، تانا کستے تھے. ان کا مقصد یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسیکیور محسوس کروایا جائے کہ وہ سوچے واقعی ان میں کوئی کمی ہے. آج کی زبان میں اسے بلنگ کہا جاتا ہے. دیکھو کیسے چل رہا ہے جیسے مکہ کا بادشاہ ہو. انہیں اپنی عقل اور اپنے مال پر اتنا گھمنڈ تھا کہ یہ اللہ کی قدرت کا مذاق اڑاتے تھے. کہتا ہے مرنے کے بعد پھر زندہ ہوں گے. اگر ایسا ہوا بھی تو ہم اپنے سونے سے وہاں بھی محل بنا لیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان باتوں سے بہت تکلیف ہوتی تھی. سوچئے بڑے بازار میں آپ کے پیچھے کوئی تانا کسے، آپ کی طرف دیکھ کر دوستوں کو اشارے کرے یا دوست کے کان میں کچھ کہہ کر زور زور سے ہنسے، کتنی تکلیف ہوتی ہے. ان لوگوں کے دل پتھر کے ہو گئے ہیں. یہ کتنی تکلیف دے رہے ہیں اللہ کے رسول کو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کیا
اور پھر اسی تکلیف کے جواب میں اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ انہیں بتا دو کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور یہ سورہ نازل فرمائی۔ ان کے تکبر کا وقت ختم ہوا، اب حطمہ ان کا انتظار کر رہی ہے۔ آئیے اب اس سورہ کو سمجھتے ہیں آسان طریقے سے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر غیبت کرنے والے، تانے دینے والے کی خرابی ہے، بڑی تباہی اور بربادی ہے، ویل ہے ہر اس شخص کے لیے، ہمازہ اور لمازہ ہے۔ یہاں رک کر ذرا الفاظ پر غور کریں، ویل کیا ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ویل کا مطلب ہے تباہی، بربادی، لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ جہنم میں ایک ایسی وادی ہے جس کا نام ویل ہے۔ وہاں کی آگ اتنی تیز ہے کہ جہنم خود اسے پناہ مانگتی ہے۔ یا اللہ اس آگ سے پناہ دے، یہ تباہی ہے۔ اب یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ فرق کیا ہے ہمازہ اور لمازہ میں۔ ہمازہ یہ وہ شخص ہے جو عمل سے ذلیل کرتا ہے، یعنی زبان سے گالی دینا، ہاتھ سے دھکا دینا یا کسی کی نقل اتارنا۔ ولید بن مغیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی نقل اتارتے تھے تاکہ لوگ ہنسے۔ आओ सब इधर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मोहम्मद कैसे चलता है। اور لمازہ یہ زیادہ زہریلا ہے، یہ سائلنٹ کلر ہے، زبان بند ہے لیکن آنکھیں بول رہی ہے۔ آئیبرو اٹھانا، ہونٹ دبانا، اپنے دوست کو چپکے سے ہاتھ مارنا، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ بغیر کچھ بولے سامنے والے کو محسوس کروانا کہ تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے۔ اللہ کو یہ انداز، یہ تکبر بری خاموشی اتنی بری لگی کہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ چاہے تم کسی کو اشاروں سے ذلیل کرو یا زبان سے، دونوں کا انجام ویل ہے۔ اس کی باتیں سنو، خود کو کیا سمجھتا ہے یہ؟ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو کیڑا یا کمزور کیوں سمجھتا ہے؟ اس کی وجہ اگلی آیت میں ہے۔ الذي جمع مالا وعدده، جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے۔ غور کرے، یہاں کمانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، جمع کرنے کی یعنی ہوڈنگ کی بات ہو رہی ہے۔ سائیکالوجی کہتی ہے ہوڈنگ از دا سائن آف انسیکیورٹی۔ جب انسان اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے تو وہ باہر چیزیں جمع کرتا ہے۔ अगर ये माल चला गया तो मैं कुछ नहीं हूं, मुझे और जमा करना होगा। وَعَدَّدَ، اور اسے گن گن کر رکھنا۔ ان کا مقصد خرچ کرنا نہیں تھا، ان کا مقصد بس جمع کرنا تھا۔ یہ لوگ سونے کے سکے گنتے رہتے تھے تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ یہ لوگ سیف ہیں۔ 1001، 1002، میں محفوظ ہوں۔ اور یہی چیز انہیں سب سے بڑے دھوکے میں لے گئی۔ يحسب أن ماله أخلده، شاید وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا۔ اب آپ سوچیں گے کہ کوئی پاگل ہی ہوگا جو سوچے گا کہ میں کبھی نہیں مروں گا، لیکن عرب کے ان گمڑ کرنے والوں کا لائف سٹائل ایسا ہی تھا۔ وہ ایسے جیتے تھے کہ جیسے موت صرف غریبوں کے لیے ہے۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں، موت بھی۔ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ہم اسے بھی خرید لیں گے۔ اور پھر اللہ نے ان کے اس گمان پر ایک ہتھوڑا مارا۔ كلا لينبذن في الحطمة، ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں جھونک دیا جائے گا۔ اب یہ حطمہ کیا ہے؟ حطمہ جہنم کی اس آگ کا نام ہے جو اس قدر شدید تیز ہے کہ اس میں ڈالی جانے والی ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر یہ فنا کر دیتی ہے۔ یہ قرآن مجید میں جہنم کے تیسرے درجے کا نام ہے۔
लफ्ज युनबा जन्ना पर गौर करें। अरबिक में इसका मतलब है किसी चीज को बेकार समझकर नफरत से उसे फेंक देना, जैसे हम टिश्यू पेपर यूज करके फेंक देते हैं। जितनी इज्जत उन्हें दुनिया में चाहिए थी, अल्लाह उतनी ही जिल्लत से उन्हें जहन्नुम में फेंक देगा। की औकात बस यही थी, मेरे जूतों को साफ करना। अब ये कचरा है, इसे जला दो। वमा अदराक मल हुतमह, और तुम क्या समझे कि हुतमा क्या है? मक्का के ये लोग हुतमा का मतलब जानते थे। ये लफ्ज निकला है हातुम से, जिसका मतलब है किसी चीज को मसल कर पीस देना। ये आग सिर्फ ऐसी नहीं है जो जलाएगी, ये हड्डियों को कुचल देने वाली आग है। ये उनको खा जाएगी और पीस देगी। मेरी हड्डियां टूट रही हैं, ये मुझे कुचल रही है। लेकिन इस आग की सबसे खौफनाक बात अगली आयत में है। नारुल्लाहिल मुक़द्दह अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, वो अल्लाह की भड़काई हुई आग है जो दिलों तक जा पहुंचेगी। साइंस कहती है कि आग पहले खाल जलाती है, फिर गोश्त, फिर हड्डियां, और फिर दिल तक पहुंचने से पहले इंसान मर चुका होता है। लेकिन ये अल्लाह की लगाई हुई आग है। ये जिस्म को चीर कर, हड्डियों को तोड़कर सीधा दिल को पकड़ेगी। ये आग सीधी मेरे दिल में जा रही है, ये मेरे तकब्बुर को जला रही है। क्यों? दिल ही क्यों? जिस्म का और कोई हिस्सा क्यों नहीं? क्योंकि वो तकब्बुर, वो हसद, वो नफरत और कहीं नहीं बल्कि दिल में ही छुपी हुई थी। तो सजा भी दिल को ही मिलेगी जहां गुनाह पैदा हुआ था। इंसान जिंदा होगा और उसका दिल जल रहा होगा, और फिर दरवाजा बंद। इन्नहा अलैहिम मुअस्सदह फी अमदिम मुमद्ददह, बेशक वो उसमें बंद कर दिए जाएंगे, यानी आग के लंबे लंबे सुतून। आग जल रही होगी, दम घुट रहा होगा, और ऊपर से लोहे के बड़े बड़े सुतून गिराकर दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। बोलो, कोई है? दरवाजे खोलो, मैं वलीद हूँ। ये लोग चीख रहे होंगे, मैं वलीद हूँ, मैं उमैया हूँ, मेरे पास सोना है, दौलत है, मगर वहां पर कोई सुनने वाला नहीं होगा। मैं उमैया हूँ, मेरे पास बहुत सोना है, मुझे यहाँ से निकालो। आओ अब देखते हैं कि आज के दौर में वलीद बिन मुगीरा या उमैया बिन खलाफ मर गया है। हाँ, उनके जिस्म मर गए हैं, लेकिन उनका सिस्टम आज भी जिंदा है। आज ये सिस्टम हमारे यहाँ क्लास डिफरेंस या वीआईपी कल्चर में नजर आता है। गौर करें हमारे रवैयों पर, हम अपने से नीचे लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं। जब हम किसी होटल में जाते हैं, अगर वेटर से छोटी सी गलती हो जाए तो हमारा हुमाजा जाग जाता है। हम भूल जाते हैं कि वो भी इंसान है। हम अपनी आवाज ऊंची कर लेते हैं ताकि आसपास के लोगों को पता चले कि साहब नाराज हो गया। ये कोई खाना है, तुम खुद ही खाओ इसे। और लुमाजा ये हमारी महफिलों में या हमारे ड्राइंग रूम्स में नजर आता है। जब कोई गरीब रिश्तेदार या कोई ऐसा शख्स आता है जो हमारे स्टैंडर्ड का नहीं होता, तो हम क्या करते हैं? हम एक दूसरों को आंखों से इशारे करते हैं। ये मेंटल एरोगेंस है, यानी जहनी तकब्बुर। हमें लगता है कि अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमना या अच्छी इंग्लिश बोलना हमें अल्लाह के करीब कर देगा। हम होंठ दबाकर हंसते हैं कि ड्रेसिंग तो देखो इसकी, देखो ये कैसे बोल रहा है। कि ड्रेसिंग सेंस देखो जरा, ऐसे लोगों को पार्टी में बुलाना ही नहीं चाहिए। और वो गिनने और हमेशा रहने वाली बात, आज हम बैंक बैलेंस के साथ साथ अपना ताल्लुक गिनते हैं कि हमारा चाचा डीएसपी है, मेरा मामा मिनिस्टर है, मेरा ताल्लुक फला बड़े खानदान से है। फिक्र मत करो, मिनिस्टर साहब मेरे खास दोस्त हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिलेगा। हमें लगता है कि ये पर्चियां, ये सिफारिशें हमें हर मुसीबत से बचा लेगी।
ہم سمجھتے ہیں کہ قانون صرف غریبوں کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں۔ ہم نے بھی اپنے تکبر کا ایک جعلی قلعہ بنا لیا ہے۔ ہیلو انکل، میں ذرا مشکل میں ہوں، ان پولیس والوں کو سمجھا دیں کہ میں کون ہوں۔ لیکن یاد رکھیے، کتاما کی آگ میں کوئی VIP پاس نہیں چلتا، وہاں کوئی سفارش کام نہیں آتی۔ جب وہ ستون گریں گے تو نہ آپ کا ریفرنس کام آئے گا، نہ انگلش، اور نہ آپ کا بینک بیلنس۔ وہاں صرف کردار دیکھا جائے گا۔ میرا کوئی کنیکشن یہاں کام نہیں آ رہا، میں بالکل اکیلا ہوں۔ دوستو، سورہ حمازہ ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک ویک اپ کال ہے۔ یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ موت رشوت نہیں لیتی، قبر میں سفارش نہیں چلتی، اور حطامہ کی آگ بینک بیلنس دیکھ کر نہیں رکتی، وہ صرف دل دیکھتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ستون گرے اور دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے، اپنے دلوں کو صاف کر لے، اپنی زبان پہ لگام دے۔ اللہ میرے تکبر کو معاف فرما، میرے دل کو پاک کر دے، اور معافی مانگ لے ان کمزور لوگوں سے جن کا دل ہم نے اپنے تکبر سے توڑا ہے۔ آج میں صاحب بن کر نہیں، ایک انسان بن کر آیا ہوں۔ میری بدتمیزی نے تمہارا دل دکھایا تھا، مجھے دل سے معاف کر دو۔ اگر آج کی اس ویڈیو نے آپ کے دل پر دستک دی ہے تو اس میسیج کو اپنے تک مت رکھیے۔ شاید آپ کا ایک شیئر کسی ایسے شخص کو توبہ کرنے پر مجبور کر دے جو غفلت میں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کا یہ زندہ پیغام اسی کوالٹی اور گہرائی کے ساتھ پوری دنیا تک پہنچ جائے۔ اگر اس مشن میں آپ ہمارے مددگار بننا چاہتے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آگے دوستوں میں شیئر کر دیں۔ آپ کی چھوٹی سی سپورٹ کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اگلی ویڈیو تک اپنے مال کو نہیں، اپنے اعمال کو گنیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ التماس دعا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔